کر کے وہ نوجوان یہ فریاد کر رہا ہے، اے میرے مولا، اے میرے کریم آقا، آپ کو معلوم ہے کہ میں کتنا غریب ہوں، میں کتنا لاچار ہوں، اے اللہ تیری خاطر میں نے بغداد سے سرین کے بھل گھسیٹتا ہوا اے مولا تیرے گھر کا میں نے طواف کیا، اے مولا میں نے تیرے گھر کا طواف کر کے اے اللہ میں نے وقوف عرفہ بھی کیا، اے اللہ میں نے مقام ابراہیم کے سامنے تیرے سامنے سجدے میں گر کر اے اللہ میں نے سجدہ بھی ادا کیا، اے اللہ میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اے اللہ میں نے نفرت کا اظہار بھی کر دیا کہ شیطان کتنے نالائق ہے، شیطان کتنے نامعقول ہے، اے میرے مولا میں نے حج کے سارے ارکان کو پورا کر دیے، مولا اب میں یہاں تیرے کعبے کے سامنے تجھے گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، مولا تجھے معلوم ہے کہ میں کتنا غریب ہوں، میں کتنا لاچار ہوں، مولا تجھے معلوم ہے یہ سارے جو کعبے کے ارد گرد کھڑا ہے، اے اللہ جو میرے سامنے یہ مجمع کھڑا ہے، ہر ایک صاحب استعداد ہے، ہر ایک کے پاس پیسہ ہے، ہر ایک کے پاس مال و دولت ہے، اے اللہ ہر آدمی جائے گا ابھی جا کر مینا کے میدان میں جانور خریدے گا اور اپنے ہاتھوں سے قربانی پیش کرے گا، مولا اے میرے کریم آقا تجھے معلوم ہے کہ میرے پاس میرے جسم کے اندر جو یہ احرام کے 2 کپڑے ہیں اور میرے جسم کے علاوہ میرے پاس 1 پھوٹی کورا بھی نہیں، اے اللہ 1 روپے بھی نہیں، اے مولا تو جانتا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے 1 روٹی کا نوالا کے لیے اے اللہ 1 رقم 1 درہم بھی نہیں ہے کہ میں آج کھانا کھاؤں، مولا تجھے معلوم ہے میں نے حج کے سارے ارکان پورے کیے، اے اللہ 1 ارکان باقی ہے کہ تیرے راستے میں بھی قربانی پیش کروں، جس طرح سارے آدمی جانوروں کی قربانی پیش کرتا ہے، لیکن مولا میں تو لاچار ہوں، میں تو فقیر ہوں، میں تو غریب ہوں، میرے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے کہ میں مال جانور خرید کر کے تیرے راہ میں جانوروں کی قربانیاں پیش کروں، جانوروں کی خون بہاؤ، مولا ذی الحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں اگر ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو 1 روزہ رکھنے کے بدلے 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو ان 10 دنوں میں 1 رات میں اگر وہ عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، اپنے آنکھوں کے آنسو کے قطرے کو بہاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو شب قدر کے برابر ان کو رات میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ آتی ہے جس کو عرفات کے دن سے یاد کرتے ہیں، جس 9 ذی الحجہ میں وقوف عرفہ کیا جاتا ہے، سارے حاجی عرفات کے میدان میں جس دن جمع ہوتے ہیں اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفات کے دن 1 روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے 1 سال اور اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ روزہ اس کے 1 سال کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ اتنی فضیلت والا مہینہ، اتنے برکت والا مہینہ، جس مہینے کے اندر اللہ نے اپنے حبیب، اپنے خلیل، اپنے دوست کو بہت ساری امتحانات سے گزارنے کا ان کو موقع دیا، اور ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے بندے، اللہ کے عاشق، اللہ کے دیوانے اپنے گھروں سے نکل کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، دیوانوں کی طرح ان کا چکر لگاتے ہیں، اور اس گھر کا چکر لگاتے ہیں جس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھ سے اور اپنے بیٹے کی مدد سے اللہ نے اس گھر کو تعمیر کرایا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ اللہ تبارک و تعالی اس ذی الحجہ کے مہینے میں امت محمدیہ پر ایک خصوصی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ ذی الحجہ میں امت محمدیہ پر ایک خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام مشغولیات کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے اور صحابہ کو بھی تلقین فرماتے تھے۔ آگے فرماتی ہے کہ یوم ذی الحجہ میں جب ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ آتی ہے، اس دن اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے، وہ قربانی کرنا ہے، جانوروں کا خون بہانا ہے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے خانہ کعبہ کی جو تعمیر فرمائی، 2 مستری کے ذریعے سے اللہ نے خلیل کو اپنا مستری بنایا، خلیل اللہ کو اس گھر کی تعمیر کے لیے مستری بنایا، اور اس کا جو مزدور بنایا ذبیح اللہ کو بنایا، اور اس گھر کو آباد کرنے والا جس کو بنایا اس کو محمد الرسول اللہ بنایا۔ مستری خلیل اللہ، مزدور ذبیح اللہ، اور آباد کرنے والا، اس گھر کی عظمت کو سمجھانے والا محمد الرسول اللہ اور حبیب اللہ۔ یہ اس گھر کی عظمت ہے، یہ اس گھر کی تعمیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ مل کر کے اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی، ایک روایت میں ہے کہ 10 مرتبہ اس کی تعمیر کی گئی، ایک روایت میں ہے کہ 6 مرتبہ ان کی تعمیر ہوئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، یہ دوسری مرتبہ تعمیر تھی۔ ایک مرتبہ جو اللہ نے فرشتوں کے مدد سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھ سے اس کو تعمیر فرمایا، لیکن طوفان نوح آنے کے بعد اس گھر کو اٹھا لیا گیا آسمان میں، اس کی بنیاد ختم ہو گئی۔ تو جب طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو اللہ نے فرمایا کہ میرے خلیل، میرے دوست، اپنے بیٹے ذبیح کے ساتھ مل کر کے میرے گھر کی تعمیر کرو، اور اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ قرآن نے بڑا خوبصورت اور پیارے انداز میں اس نقشے کو کھینچا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اس کی بنیاد کو بنا رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب دونوں باپ بیٹا مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے امت محمدیہ اور ساری کائنات کو بنانے والا رب، اے اللہ، یہ جو گھر میں بنا رہا ہوں، اس گھر کی جو میں تعمیر کر رہا ہوں، ہم باپ بیٹے مستری اور مزدور جو مل کر کے اس گھر کی بنیاد کو بنا رہا ہوں، ربنا تقبل منا
منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہماری اس گھر کی بنیاد کو قبول فرما لیجئے اے اللہ، کیونکہ آپ ہی سننے والے ہیں، آپ ہی جاننے والے ہیں، آپ ہی پوری دنیا کے انسانوں کی حاجت روا ہے، آپ ہی مشکل کشا ہے۔ اے میرے مولا، ہم دونوں باپ بیٹے آپ کے سامنے فریاد کر رہے، ہم دونوں باپ بیٹے اس قابل نہیں تھے کہ آپ کے محترم گھر، آپ کی عظمت والا گھر، آپ کی برکت والا گھر کو ہم تعمیر کریں، لیکن اے میرے مولا، ہم کمزور بندوں کو اگر آپ نے چنا ہے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے، ربنا تقبل منا، اے میرے مولا ہماری اس گھر کی تعمیر کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے سامنے درد بھرے انداز میں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اور اس کے بعد جب گھر کی تعمیر مکمل ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے اس گھر کو تو بنا رہا، اس گھر کی تعمیر کو ہم مکمل کرنے کے قریب ہیں، لیکن میرے مولا مجھے یقین ہے کہ ہم اس گھر کو آباد نہیں کر پائیں گے، ہم اس گھر کی عظمت کو لوگوں کے سامنے نہیں سمجھا پائیں گے، یا اللہ ہماری زندگی ختم ہونے کے قریب ہے۔ مولا ایک ایسی امت کو، ایک ایسے نبی کو بھیج دیجئے جو اس گھر کو آباد کرنے والا ہو، اس گھر کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھانے والا ہو۔ پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک ربنا وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گھر کی تعمیر کو مکمل کر لیے، اس کے بعد اللہ کے سامنے دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھا کر فریاد کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کہ میرے مولا، او میرے پالنہار، او خالق کائنات، او مالک کائنات، او میرے رب، میں اور میرے بیٹے اسماعیل کے ذریعے سے ہم نے اس گھر کی تعمیر کر دی، اے اللہ میری ذریت میں ایک ایسی امت کو پیدا فرما دیجئے جو مسلمان ہو، جو مناسک حج کو جاننے والا ہو، جو اس کی گھر کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر سمیٹنے والا ہو، جو اس گھر کا طواف کرنے والا ہو، جو اس گھر کا حج کرنے والا ہو۔ اے میرے مولا ایک ایسی امت کو پیدا فرما دیجئے جو بہت زیادہ رونے والا، بہت زیادہ آپ کے سامنے آنسوؤں کو بہانے والا، بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ نے امت محمدیہ کو پیدا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے میرے نبی کو بنایا، میرے نبی کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے امت محمدیہ کو پیدا فرمانے کا ارادہ کر لیا، ابراہیم کی دعا قبول کر لی، کہا کہ میرے مولا اب اگر اس گھر کو آباد کرنے کے لیے آپ ایسی امت کو پیدا فرماتے ہیں تو میری دلی خواہش ہے، میری تمنا ہے، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، اس گھر کی تعمیر کی کوئی مزدوری نہیں چاہتا، اے اللہ اگر آپ مجھے مزدوری دینا چاہتے ہیں، آپ اگر میری اس عمل کو قبول کر لیں اپنے بارگاہ میں، تو میری ایک ہی آرزو ہے، میری ایک ہی تمنا ہے کہ جو اس امت کا جو لیڈر ہوگا، اس کا جو رہنما ہوگا، اس کا جو ہادی برحق ہوگا، یا اللہ جو نبی آخر الزماں جو پیدا کرنے والے ہیں، یا اللہ اس نبی کو میری اولاد میں، میری نسل میں پیدا فرما کر کے اس امت کا نگراں بنا دے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ابراہیم کی دعا کے بدولت اللہ نے مجھے اس امت میں پیدا فرمایا۔ ہم ابراہیم کی دعا ہے اور اسماعیل کی بشارت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے مانگا، میری امت کو مانگا، اور ابراہیم علیہ السلام جب مانگا تو اس کی بشارت اسماعیل علیہ السلام نے دی، اور اس کی پیشین گوئی جو کی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ آپ نے امت مسلمہ کو تو پیدا فرمانے کا حکم فرما دیا، لیکن اس کے اندر ایسی امت کے بعد ایک ایسے نبی کو پیدا فرما دیجئے جو بہت زیادہ آپ کی کتاب کو پڑھنے والا ہو، آپ کی آیتوں کو سمجھنے والا ہو، اور آپ کی آیت کو کھول کھول کر کے بیان کرنے والا ہو۔ ایسے نبی کو پیدا فرما دیا۔ قرآن نے بیان کیا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ ایک ایسے نبی کو اس امت کے اندر مبعوث فرما دیجئے، ایک ایسے نبی کو پیدا فرما دیجئے جو قرآن کی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرنے والا ہو، جو مناسک حج کو سمجھانے والا ہو، جو حج کی تعلیم دینے والا ہو۔ کیونکہ میرے دوستو، حضرت ابراہیم کے بعد جو نسل آئی ان کو حج کا طریقہ معلوم نہیں تھا، طواف کا طریقہ معلوم نہیں تھا، ننگے طواف کرتے تھے، اور اس حج کے نام پر اپنے معبودان باطلہ کے نام پر وہ حج کرتے تھے اور ان کے نام کی قربانیاں کرتے تھے۔ جب میرے نبی آئے ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ساری چیزوں کو جو سمجھانے والا، ساری چیزوں کے رہبر و رہنما جو آیا وہ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ حج کے طریقہ کیا ہے، طواف کرنا تو کیسا کرنا، حج کرنا تو کیسا کرنا، قربانی کرنا تو کیسا کرنا، یہ سارے طریقے جو سمجھائے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سمجھائے۔ اور یہ دعا کس نے مانگی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ میرے دوستو، یہ حج جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو میں نے شروع میں آیت تلاوت کی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ، بہت ساری آزمائش، بہت ساری پریشانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دامن میں تھی، اور ان تمام پریشانیوں میں ابراہیم علیہ السلام ڈگمگائے نہیں، ثابت قدم رہے، اس میں ڈٹے رہے اور اللہ پر یقین جمائے رہے۔ اس لیے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ہمارے باپ داداؤں نے امتحان و آزمائش، مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کیا تو ہم ان کی نسل ہیں، ہم پر بھی اگر پریشانیاں آئے، چاہے وہ پریشانیاں گھر کی طرف سے ہو، باہر کی طرف سے ہو، تجارت کی طرف سے ہو، کاروبار کی طرف سے ہو، کیسی بھی پریشانیاں ہو، حضرت ابراہیم کی پریشانیوں کو یاد کرو، اور اس یاد کو یاد کر کے جس طرح ابراہیم نے توکل علی اللہ پر اپنے یقین کو جمائے رکھا، ہم انہی کے نسل سے ہیں، ہمارے وہ پردادا ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آزمائش میں ہم کھڑا اتریں، اللہ پر یقین جما کر بیٹھے۔ جس طرح اللہ نے ابراہیم کے سارے پریشانیوں کو، سارے مشکلوں کو حل کیا، اللہ ہمارے بھی مشکلوں کو حل کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کو سنیں گے، بہت ساری آزمائش آئی، لیکن اس سے پہلے ایک دو لفظ میں حج کے بارے میں بیان کر دوں، اس کے بعد پھر ابراہیم کی ان آزمائشوں کی طرف آتا ہوں۔ حج جو ہے میرے دوستو ایک عاشقانہ، ایک دیوانہ عمل ہے، ایک محبوبانہ عمل ہے۔ آپ جتنے دیوانہ پن کے ساتھ اللہ کا رٹ لگائیں گے، اللہ کا دیوانہ بن جائیں گے، چاہے اللہ کے
ادا کو، اللہ کے لفظ کو آپ زبان پر اتنے ادا کریں کہ لوگ آپ کو دیوانہ اور پاگل سمجھنے لگے۔ اللہ کو ایسی ادائیں بہت پسند آتی ہیں کہ لبیک لبیک کی صدائیں ایسے لگاؤ، ایسے رٹ لگاؤ کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، اور یہی دیوانگی مجھے پسند ہے۔ جتنے دل سے لبیک کی صدائیں نکلے گی اتنا ہی آپ کی عبادت کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے اکابرین میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب اپنے گھر میں تھے، گرمی کا موسم تھا، بہت سخت گرمی، ایسی گرمی کہ ہر ذی روح جس کے جسم کے اندر جان ہو وہ اپنے گھروں سے باہر نکلنا پسند نہ کرتا ہو۔ اگر باہر نکلے تو سورج کی گرماہٹ کی وجہ سے ان کے پاؤں کے اندر چھالے پڑ جائے، ان کے جسم کی چمڑیاں جلنے لگے، چہرے کے اندر پیلا پن جائے۔ ایسی گرمی، سخت گرمی، کوئی آدمی اس گرمی کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے گھروں میں تھا، اچانک مجھے کسی مجبوری کے تحت گھر سے نکلنا پڑا۔ دیکھا کہ ایک آدمی سرین کے بل، جس کے ہاتھ بھی نہیں پاؤں بھی نہیں، ہاتھ اور پاؤں سے معذور، سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے راستے میں سفر کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنی سخت گرمی جس کے اندر لوگ کیا جانور بھی نہیں نکلتے ہیں، ایک پرندہ بھی باہر نہیں گھومتا ہے کہ کہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے ہمارے پر نہ جل جائے، ہم ہلاک نہ ہو جائے، لیکن یہ کیسے آدمی ہے کہ اپنے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے سفر کر رہا ہے۔ چنانچہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس آدمی کے قریب گئے، فرمایا کہ میرے دوست، اتنی سخت گرمی میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں کا سفر ہے؟ کہا کہ میں اللہ کے گھر کے حج کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا ہوں، بغداد سے نکلا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں مکۃ المکرمہ پہنچوں اور میں اللہ کا گھر جو کعبۃ اللہ ہے اس کا طواف کروں، اس کا حج کروں، اس لیے میں اپنے سرین کے بل گھسیٹ کر نکل گیا ہوں سفر میں، کیونکہ میں اتنا غریب ہوں، اتنا مزدور ہوں، اتنا لاچار ہوں کہ میرے پاس سواری کے پیسے نہیں، میرے پاس کھانے پینے کے بھی پیسے نہیں، لیکن میرے دل کے اندر میرے مولا کی تڑپ ہے، میرے مولا کی محبت میں ہے، میں اپنے مولا کی محبت میں نکل پڑا ہوں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی، دھوپ بڑی تیز ہے، آؤ میرے گھر میں تھوڑی دیر آرام کر لو، اس کے بعد نکل جانا۔ لیکن تم اتنی مشکل کیوں برداشت کر رہے ہو؟ اگر تم چاہو تو میں تیرے لیے سواری کا انتظام کر دوں۔ جب مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ تم پیدل کیوں سفر کر رہے ہو، میں تمہارے لیے سواری کا انتظام کرتا ہوں، تو وہ جو آدمی تھا، وہ معذور آدمی، غصے سے ان کا چہرہ بالکل لال ہو گیا۔ کہا کہ مالک بن دینار، میں تو آپ کو عقل مند سمجھتا تھا، میں تو آپ کو ہوشیار سمجھتا تھا، لیکن میں سمجھ گیا کہ آپ سب سے زیادہ بیوقوف اور نادان ہیں۔ اے مالک بن دینار، مجھے یہ بتائیے کہ جو غلام اپنے آقا کے ساتھ غداری کی ہو، جو غلام اپنے آقا کے ساتھ نافرمانی کی ہو، اب اگر وہ غلام اپنے آقا کے پاس ان کے دربار میں جا کر معافی مانگے تو کیا اس غلام کے لیے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ سواری پر، ایئر کنڈیشن گاڑی پر بیٹھ کر جائے یا پیدل چل کر کے جائے؟ اے مالک بن دینار، میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، میں نے اپنے رب کے قوانین کو توڑے، میں نے گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزاری،
اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، اپنے تمام کرتوتوں سے توبہ کروں، اس لیے میں بھگورا غلام ہوں، اپنے آقا کا نافرمان غلام ہوں۔ میرے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ میں سواری پر سوار ہو کر اپنے مالک کے گھر کے سامنے جا کر مالک کے سامنے توبہ کروں، مالک کے سامنے معافی مانگوں۔ میرے لیے یہی پسند ہے کہ میں سرین کے بل گھسٹتا ہوا جاؤں، تاکہ میرے رب کو میری اس ادا پر رحم آئے، میرے رب کو میری اس ادا پر ترس آئے، میرے رب کو میری اس پریشانیوں کو دیکھ کر ایک رحم آئے اور میرا رب میری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے مالک بن دینار، تو میرے وقت کو باتوں کے ذریعے برباد نہ کر۔ میں بغداد سے مکۃ المکرمہ جا رہا ہوں، اگر میں تمہارے ساتھ بات کرنے میں لگ جاؤں تو کہیں میرا وقت ضائع ہو کر میں حج تک پہنچ نہ سکوں اور میرا حج کا وقت ختم ہو جائے۔ اس لیے مالک بن دینار، جاؤ تم اپنا کام کرو، مجھے میرے راستے پر چھوڑ دو، میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں اپنے رب کا نافرمان بھگورا غلام اپنے رب کے دربار میں جا کر معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں۔ چنانچہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کی اس بات کو سن کر میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ وہ سرین کے بل گھسیٹتا ہوا سفر پر روانہ ہو گیا اور میں اس واقعے کو بھول گیا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اسی سال میں بھی حج کو گیا، اسی سال میں بھی حج کے لیے گیا۔ میں نے حج کے ارکان پورے کیے، سارے وقوف عرفات کیے، طواف کیا، شیطان کو کنکری ماری، سارے ارکان پورے کر کے میں جب ایک جگہ آ کر پہنچا کہ اب قربانی پیش کروں گا، کیونکہ جب سارے ارکان پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے، اس کے بعد سر کے بال منڈایا جاتا ہے۔ تو میں سوچا کہ اب میں قربانی کرنے کے لیے مینا کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، لیکن دیکھا کہ کعبے کے غلاف کے قریب، کعبے کے دیوار کے پاس لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع ہے اور سارے لوگ آپس کے اندر کسی کی تلاش میں ہیں، کسی کو دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ چڑھ کر کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، آپ لوگ یہ بھیڑ لگا کر کیا دیکھ رہے؟ کہا کہ ایک نوجوان ہے جو اللہ کے ساتھ اپنے عشق و محبت کی فریاد کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اور ایسے تڑپ رہا ہے، ایسے رو رہا ہے کہ ہمیں اس کی رونا دیکھ کر، اس کی طرف کو دیکھ کر ہمیں بھی رونا آ رہا ہے۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تھوڑا راستہ مجھے بھی دے دو تاکہ میں بھی اس آدمی کا زیارت کر لوں، میں بھی تو دیکھ لوں کہ وہ کون نوجوان ہے جس کے رونے کو دیکھ کر کعبے کے پاس جتنے آدمی کھڑے ہیں سب کو رونا آ رہا ہے، میں بھی تو دیکھ لوں۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب مجمع کو چیرتا ہوا قریب پہنچا، دیکھا کہ وہی نوجوان، وہی آدمی جو سرین کے بل گھسیٹتا ہوا سفر کرتا رہا تھا، وہی آدمی یہاں رو رہا ہے اور اپنے رب سے یہ فریاد کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے وہ نوجوان یہ فریاد کر رہا ہے، اے میرے مولا، اے میرے کریم آقا، آپ کو معلوم ہے کہ میں کتنا غریب ہوں، میں کتنا لاچار ہوں۔ اے اللہ، تیری خاطر میں نے بغداد سے سرین کے بل گھسیٹتا ہوا، اے مولا تیرے گھر کا میں نے طواف کیا، اے مولا میں نے تیرے گھر کا طواف کر کے، اے اللہ میں نے وقوف عرفہ بھی کیا، اے اللہ میں نے مقام ابراہیم کے سامنے تیرے سامنے سجدے میں گر کر، اے اللہ میں نے سجدہ بھی ادا کیا، اے اللہ میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر، اے اللہ میں نے نفرت کا اظہار بھی کر دیا کہ شیطان کتنے نالائق ہے، شیطان کتنے نامعقول ہے۔ اے میرے مولا، میں نے حج کے سارے ارکان کو پورا کر دیے، مولا اب میں یہاں تیرے کعبے کے سامنے تجھے گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، مولا تجھے معلوم ہے کہ میں کتنا غریب ہوں، میں کتنا لاچار
لاچار ہوں مولا، تجھے معلوم ہے یہ سارے جو کعبے کے ارد گرد کھڑا ہے، یا اللہ جو میرے سامنے یہ مجمع کھڑا ہے، ہر ایک صاحب استعداد ہے، ہر ایک کے پاس پیسہ ہے، ہر ایک کے پاس مال و دولت ہے، اے اللہ ہر آدمی جائے گا ابھی جا کر مینا کے میدان میں جانور خریدے گا اور اپنے ہاتھوں سے قربانی پیش کرے گا۔ مولا اے میرے کریم آقا، تجھے معلوم ہے کہ میرے پاس میرے جسم کے اندر جو یہ حرام کے 2 کپڑے ہیں اور میرے جسم کے علاوہ میرے پاس ایک پھوٹی کورا بھی نہیں، اے اللہ 1 روپے بھی نہیں۔ اے مولا تو جانتا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے 1 روٹی کا نوالا کے لیے اے اللہ 1 رقم 1 درہم بھی نہیں ہے کہ میں آج کھانا کھاؤں۔ مولا تجھے معلوم ہے میں نے حج کے سارے ارکان پورے کیے، اے اللہ 1 ارکان باقی ہے کہ تیرے راستے میں میں بھی قربانی پیش کروں، جس طرح سارے آدمی جانوروں کی قربانی پیش کرتا ہے، لیکن مولا میں تو لاچار ہوں، میں تو فقیر ہوں، میں تو غریب ہوں، میرے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے کہ میں جانور خرید کر کے تیرے راہ میں جانوروں کی قربانیاں پیش کروں، جانوروں کے خون بہاؤ۔ مولا اب میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ میرے پاس جو میری جان ہے، یا اللہ میں اپنی جان کی قربانی تیرے سامنے سپرد کرتا ہوں، اسی کعبے کے سامنے میری جان کی قربانی کو قبول کر لیجئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس آدمی کا یہ جملہ پورا بھی نہیں ہوا کہ مولا میں اپنی جان کی قربانی تیرے گھر کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس طرح حاجیوں نے جانوروں کی قربانی دی، اسی طرح میں اپنی جان کی، اپنی جسم کی قربانی اللہ تیرے راہ میں دے کر میں تجھے یہ جتانا چاہتا ہوں کہ میں تیرا عاشق ہوں، میں تیرا دیوانہ ہوں، میں تیرا نام لیوا ہوں۔ اے اللہ اگر تو نے میرے اس راستے کے سفر کو قبول کر لیا، میرے حج کے ارکان کو قبول کر لیا، مولا اگر تو نے میری اس دیوانگی کو قبول کر لیا، اے اللہ اگر تو میرا سچا عاشق سمجھ گیا تو اے اللہ میری جان کی قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قسم اس رب ذوالجلال کی، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ آدمی ابھی جملہ پورا نہیں ہوا کہ زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوئی، کعبے کے اندر ایک لرزہ طاری ہوا اور اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ میرے دوستو کیسے عاشق تھے، کیسے دیوانہ تھے۔ کہا اللہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں جانور خرید کر کے تمام حاجیوں کی طرح جانوروں کا خون بہاؤں، یا اللہ میرے پاس میری جان تو ہے نا قربانی دینے کے لیے، میری جان کو قبول فرما لے۔ اللہ نے اس کی جان کو قبول فرما کر کے میرے دوستو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے خواب میں دیکھا اس نوجوان کو تو وہ خوش نظر آ رہا تھا، اس کے چہرے کے اندر ایک مسکراہٹ تھی، اور 2 فرشتے فرماتے کہ اس نوجوان کی برکت سے آج میں نے تمام حاجیوں کی حج کو بھی قبول کر لیا۔ میرے دوستو یہ حج جو ہے نا ایک دیوانہ ہے، ایک عاشقی ہے، جتنا آپ کے اندر عشق ہوگا اللہ سے اتنا ہی آپ کے حج اور آپ کے اعمال کو اللہ قبول کریں گے۔ لیکن میرے دوستو یہ حج ہم کیوں کرتے ہیں؟ آج جو ہم خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی وہ ادائیں ایسی پسند آئی، وہ ان کے دیوانے پن ایسے پسند آئی، اللہ کے ساتھ ان کا عشق اللہ کو اتنا پسند آیا، کہہ دیا کہ اے میرے ابراہیم، اے میرے اسماعیل، اے میری ہاجرہ، قیامت تک تیری ان دیوانگیوں کو، تیرا عشق کو تمام امت مسلمہ کو میں یہ ضروری قرار دوں گا کہ جو بھی میرے گھر کا حج کرے گا، جو بھی میرے گھر کا طواف کرے گا، جو بھی صفا مروہ کا سعی کرے گا، اس کو ہاجرہ کی چال چلنی پڑے گی، اسماعیل کی طرح تڑپنا پڑے گا، ابراہیم کی طرح دیوانہ پن دکھانا پڑے گا، تب جا کر کے اس کا حج قبول ہوگا۔ آپ جا کر صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں،
تو ایک جگہ آ کر کے دوڑنا پڑتا ہے، ایک جگہ آ کر کے آہستہ چلنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ہاجرہ کی چال تھی، کبھی ہاجرہ دوڑتی تھی، کبھی ہاجرہ آہستہ چلتی تھی۔ تو اللہ کو یہ ادائیں ایسی پسند آئی کہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئے گے، جس طرح 7 چکر صفا مروہ کی حضرت ہاجرہ نے لگائے، اگر اس حساب سے نہیں لگائیں گے تو اس کے حج قبول نہیں ہوں گے، ان کے ارکان قبول نہیں ہوں گے، انہی کے حساب سے لگانا۔ تو ہم بھی ایسا دیوانہ بنے اللہ کا عاشق بنے۔ اللہ کا جب عاشق بن جائیں گے تو اللہ بھی اس نوجوان کی طرح ہمارے عمل کو قبول فرما کر اللہ ہمارے نیکیوں کو، اللہ ہمارے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے امتحان میں آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے ابراہیم، میں جو تمہیں یہ امتحان و آزمائش میں ڈال رہا ہوں، کیوں ڈال رہا ہوں کہ میں تمہیں 3 بڑے مذاہب کا پیشوا بنانے والا، 3 بڑے بڑے مذاہب کا تمہیں لیڈر بنانے والا۔ 3 مذاہب کی جو کڑیاں نکلے گی وہ تمہارے سے جڑ کر نکلے گی۔ تم ایک درخت ہوں گے، تم ایک جڑ ہوں گے، ان کی شاخیں 3 طرف پھیلے گی۔ اب وہ 3 شاخیں کون سی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جڑ ہیں، ان کی جڑ سے 3 شاخیں نکلی۔ ایک شاخ حضرت اسحاق کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہودیوں کی چلی۔ ایک شاخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت مریم سے نکل کر کے عیسائیوں کی چلی۔ دوسری شاخ حضرت اسماعیل کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے امت مسلمہ کی نکلی، جس کی شاخ میں آج ہم لوگ ہیں۔ تو 3 بڑے مذاہب، اور تینوں نبیوں کو اللہ نے آسمانی کتاب دی۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے زبور، حضرت عیسیٰ کو انجیل، اور میرے نبی حبیب اللہ کو اللہ نے قرآن کریم دی، جس کا قانون، جس کا فیصلہ اب قیامت تک چلے گا۔ جب تک شمس و قمر کا نظام چلے گا اس وقت تک قرآن کا نظام بھی چلے گا۔ تو فرمایا کہ میرے ابراہیم، میں تمہیں اس لیے آزمایا تاکہ تمہیں 3 مذاہب کا سردار بنانا ہے، تمہیں مضبوط کرنا، کیونکہ جڑ مضبوط ہوگی تو شاخیں خود بخود مضبوط ہو جائیں گی۔ اگر جڑ کمزور تو شاخوں کی، ٹہنیوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے، کب وہ ختم ہو جائے، کب وہ مٹ جائے، کیونکہ جڑی اکھڑ جائے تو شاخ کہاں سے ٹکے گی۔ اس لیے جڑ کو اللہ نے مضبوط کیا، ان کے دلوں کو اللہ نے آزمائش سے اللہ پر توکل کرنے والا بنا دیا کہ کیسی بھی مشکلات آ جائے، کیسی بھی حالات آ جائے، میرے ابراہیم تمہیں ڈٹ جانا ہے۔ کبھی بیٹوں کی قربانی دینی پڑی، کبھی بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑنا پڑا، کبھی باپ نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، کبھی آگ میں جانا پڑا۔ میرے دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے، اور جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر کوئی دیندار نہیں تھا، کوئی اسلام کو ماننے والا گھر نہیں تھا۔ ایسے گھر میں پیدا ہوئے جس گھر کے اندر بتوں کو بنایا جاتا تھا، پتھروں کو تراش کر کے ابراہیم علیہ السلام کے ابا خود اپنے ہاتھوں کو تراش کر کے، خراش کر کے بتوں کو تیار کرتے تھے۔ اللہ کی قدرت تو دیکھیے، کبھی شیطان کے گھر میں اللہ نبی پیدا کرتا ہے، اور کبھی نبی کے گھر میں اللہ شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت ابراہیم کے والد بتوں کو بنانے والا، شیطان کی پیروی کرنے والا، اور اس کے گھر میں اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ خلیل اللہ کو پیدا کیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر، اللہ کے ماننے والے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے، لیکن ان کے گھر میں ان کا بیٹا شیطان پیدا ہوا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، کب کس کو اللہ ہدایت دے، کس کی جڑ سے اللہ کون سی شاخ نکال دے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے کرنے سے، ہمارے دھرنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی کرنے سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، میرے دوستو، واقعات اتنے زبردست ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ کیسے ماحول میں پیدا ہو کر کے اللہ کو حضرت ابراہیم نے تلاش کیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میری بت، میرے ابا، میرے قوم، میرے خاندان کیسے نالائق ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے خود بناتے ہیں خداؤں کو، اور انہی کے سامنے جا کر جھکتے ہیں، انہی کے سامنے جا کر منتیں مانگتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ لوگ ایسے ہیں، اللہ نے ان کی آنکھ تو دی ہے لیکن یہ دیکھتے نہیں، دماغ تو دیا ہے سوچنے کے لیے لیکن سوچتے نہیں، عقل تو دیا ہے لیکن سمجھ نہیں ہے، دل تو دیا ہے لیکن دل کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں، بلکہ یہ لوگ ایسے ہیں چوپاؤں کی طرح، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہا کہ چوپاؤں کے بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر، جانور سے بدتر، کہ جو اپنے آدمی اپنے ہاتھوں سے خدا کو بنائے اور اسی کے سامنے جھکے تو اس سے بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتے، خدا کی تلاش میں نکلے۔ جب رات کا وقت ہوا تو دیکھا کہ آسمان کے اندر ایک خوبصورت ستارہ دکھا، بہت چمکتا ہوا، بہت خوبصورت ستارہ، کواکب، جس کو قرآن نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان میں رات میں دیکھا کہ ایک ستارہ ہے، خوبصورت ستارہ ہے، کہا کہ یہی اللہ ہو سکتا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، اس کی خوبصورتی بہت ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس ستارے کی روشنی پھیکی پڑ گئی۔ جب چاند نکل آیا تو اس کی روشنی، اس کی جگمگاہٹ، اس کی چمچماہٹ پوری دنیا کو روشن کر رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا شاید یہی میرا خدا ہو سکتا ہے۔ قرآن نے فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، فرمایا کہ یہ چمکنے کے اعتبار سے، دمکنے کے اعتبار سے، روشنی کے اعتبار سے اس ستارے سے زیادہ روشن ہے، شاید یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، چلو اس کو خدا مانتے۔ لیکن دھیرے دھیرے رات ختم ہوئی، ختم ہونے کے بعد چاند کی بھی روشنی ختم ہونے لگی۔ جب چاند کی روشنی ختم ہو گئی، صبح، رات ختم ہوئی، صبح نمودار ہوا تو سورج چمکتا ہوا نکل آیا، جو ستارے سے بھی زیادہ اور چاند سے بھی زیادہ روشن اور اس سے بڑا۔ قرآن نے فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، یہ دونوں سے بڑا جو تھا سورج، کہا کہ شاید یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں میں سب سے زیادہ بڑا بھی ہے اور روشن بھی ہے، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ لیکن شام ہوتے ہوتے وہ بھی ختم، کہا کہ یہ بھی خدا نہیں، وہ بھی خدا نہیں، میرا خدا تو آسمان میں ہے جو ان تمام چیزوں کو چلا رہا ہے، جس کے اندر خود زوال ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، جو اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ رہا ہو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چلا رہا ہے۔ اس لیے قرآن اپنے معبودوں سے، اپنے باپ دادوں سے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے میری قوم میں تمہارے ان تمام چیزوں سے بیزار آ چکا ہوں، میں ان تمام چیزوں سے تمہارا تنگ آ چکا ہوں، میں اپنے خدا کی تلاش میں نکل رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک 360 بہت بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، اور ان تمام بتوں کی ان کے لوگ پوجا کرتے تھے، ان کا ایک گھر بنا ہوا تھا، عبادت گاہ، اس کے اندر جا کر عبادت کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ قوم کا ایک میلہ لگتا تھا سال میں، ساری قوم میلے میں جانے کے لیے تیار۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی فرمایا کہ تم بھی میلے میں چلو تاکہ میلے کی رونق بڑھے گی، آبادیاں بڑھے گی، تعداد بڑھیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا سقیم، انا مریض، میں بیمار ہوں، میں پریشان، میں جا نہیں سکتا۔ لیکن جب قوم ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم میلے میں جاؤ، میں آج تمہاری خداؤں کی خبر لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تمہارے خداؤں میں کتنی طاقت ہے، تمہارے خداؤں میں کیسا دم ہے، آج میں تمہاری خداؤں کے اچھے طور پر خیریت لے سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے، وہ سارے قوم گئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان خداؤں کے گھروں میں گیا، بڑے بڑے بت رکھے ہوئے، سارے خدا بڑے بڑے، ایک کلاڑا ہاتھ میں لیا۔ اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ یہ فارمیشن آگے جمعے کو بیان گے کہ آگے اس کلاڑی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کارنامہ انجام دیا، اور قرآن نے کس طرح اس نقشے کو کھینچا، پھر قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کو بیان کی جائے گی۔ لیکن میرے دوستو، یہ قربانی کا مہینہ چل رہا ہے، آپ حضرات کو ایک دو باتیں ضروری بیان کر دینی ہے کہ جو حضرات قربانی دینا چاہے وہ اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ دے، جس کے پاس استعداد ہو، پیسہ ہو، اگر اتنا دولت ہو کہ وہ قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہو تو ضرور قربانی دے، ضرور اللہ کے راستے میں خون بہائے، کیونکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قربانی کے دن جانوروں کے خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی اللہ کو محبوب عمل نہیں ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے کہ اس دن 10 ذی الحجہ کے دن جانوروں کا خون بہایا جائے، اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی جائے۔ تو ہر آدمی قربانی اخلاص کے ساتھ دے، للہیت کے ساتھ۔ اگر جو بکری کا قربانی دینا چاہے، دمبے کا دینا چاہے یا بھیڑ کا دینا چاہے تو اس میں ایک حصہ ہوتا ہے ایک ہی آدمی کا نام۔ اگر کوئی گائے، بیل یا بھینس کا دینا چاہے تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 آدمی دے سکتے ہیں، اور اونٹ میں بھی 7 آدمی دے سکتے ہیں۔ لیکن بکری کی جو عمر ہے، بکری، دمبا یا بھیڑ کی عمر، اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر دمبا 6 مہینے کا بھی خوب اگر موٹا تازہ ہو تو اس 6 مہینے کے دمبے کا بھی قربانی جائز ہے، اور گائے اور بیل کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہویا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر کوئی اونٹ یا اونٹنی کا قربانی دینا چاہے تو اس کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، اور جانور جو خریدے تو تھوڑا تندرست خریدے، موٹا تازہ خرید، تر و تازہ خریدے، یہ نہیں کہ اتنا بڈھا جانور خرید لیا کہ چل کر بھی 2 قدم نہ جا سکے، تو ایسے جانوروں کو قربانی نہ دے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ انشاءاللہ اس کی تشریح آگے آئندہ جمعہ میں آپ کو بیان کروں گا کہ اللہ کل قیامت کے دن اس جانور کو آپ کے لیے سواری بنائیں گے، پل صراط کے راستے میں آسانی کے ساتھ اس جانوروں میں چڑھ کر دیں گے۔